بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما كنت بجانب الغربی اذ قضینا الی موسیٰ الامر وما كنت من الشاہدین وَلَكِنَّا أَنشَأْنَا قُرُونًا فَتَطَاوَلَ عَلَيْهِمُ الْعُمُرُ وَمَا كُنْتَ سَاوِيًا فِي أَهْلِ مَدْيَنَ تَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا وَلَكِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ. وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الطُّورِ إِذْ نَادَيْنَا وَلَكِنْ رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أَتَاهُم مِّن نَّذِيرٍ مِّن قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ. وَلَوْلَا أَن تُصِيبَهُم مُّصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَيَقُولُوا رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَّبِعَ آيَاتِكَ وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ. اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ جب حضور نے ارشاد فرمایا تو ہوئی واقعات قرآن کریم میں دہرائے جا رہے ہیں. فرمایا وما كنت بجانب الغربی اذ قضینا الی موسیٰ الامر. جب موسیٰ علیہ السلام کو نبوت عطا ہوئی اور ان سے انہیں شرف ہم کلامی بخشا گیا تو آپ تو اس وقت وہاں موجود نہیں تھے. بجانب الغربی موسیٰ علیہ السلام کو شرف ہم کلامی جہاں نصیب ہوا. آج کل تو وہ کوہ طور کی تصویر فیس بک پہ بھی لوگوں نے لگائی ہوئی ہوتی ہے اور وہاں سرخ دائرہ سا لگایا ہوا ہوتا ہے جو جس جگہ موسیٰ علیہ السلام شرف ہم کلامی سے نوازے گئے. تو اس کی مغرب کی جانب بیٹھنے کی جگہ ہوگی. اس لیے فرمایا کہ آپ جہاں وہ جگہ جہاں سے ساری نظر آتی ہے اس جگہ پر آپ تو وہاں تشریف نہیں رکھتے تھے. وما كنت من الشاہدین. اور آپ نے وہ سب کچھ اپنی ظاہری آنکھوں سے دیکھا تو نہیں. یعنی آپ جو موسیٰ علیہ السلام کے واقعہ کا ایک ایک حصہ بیان فرما رہے ہیں. ان کی ولادت سے پہلے ان کی والدہ پر جو الہام ہوا، پھر دریا میں ڈالے گئے، پھر فرعون نے پالا، پھر قبطی کا قتل ہو جانا، پھر آپ کا وہاں سے فرار ہونا، اور پھر شعیب علیہ السلام کے پاس رہنا، پھر واپسی پر طور پر شرف ہم کلامی سے مشرف ہونا. یہ جو جزیات اس واقعہ کی آپ ایک ایک کر کے بیان فرما رہے ہیں تو آپ اس واقعہ کے شاید اس زمانے میں تو آپ تو موجود نہیں تھے، نہ اس جگہ موجود تھے. تو اگر آپ بالکل صحیح اور حقیقت بیان فرما رہے ہیں تو پھر کسی کو، آپ تو وہاں نہیں تھے، آپ کو کسی نے بتائی ہوگی. کس نے بتائی؟ فرمایا یہی آپ کی رسالت کی دلیل ہے کہ یہ باتیں بذریعہ وحی اللہ کریم آپ پر نازل فرما رہے ہیں. یہی آپ کی رسالت اور نبوت اور صداقت کی دلیل ہے. وَلَكِنَّا أَنشَأْنَا قُرُونًا فَتَطَاوَلَ عَلَيْهِمُ الْعُمُرُ. زمانے گزر گئے. یہ کوئی کل کی بات نہیں کہ آپ نے کسی سے سن لی ہو، بلکہ عوام میں
تو عجیب و غریب قصے کہانیاں پھیلے ہوئے تھے جس میں حقیقت کی کوئی رمق باقی نہیں رہی تھی. حقائق جو ہیں وہ حکایات کے نیچے دب گئے تھے. یہ آپ کی ذات کریم ہے کہ پھر ایک ایک حقیقت کو ان حقایات سے نکال کر بالترتیب آپ بیان فرما رہے ہیں. تو اس کو کل کا واقعہ تو نہیں. ان کے بعد کتنی امتیں آئیں، کتنے زمانے آئے، کتنے لوگ آئے، کتنے انبیاء آئے، کتنے لوگ کامیاب ہوئے، کتنے تباہ ہوئے. کیا کچھ ایک طویل عرصہ گزر گیا. اسی طرح وما كنت ساويا في اهل مدين تتلو علیہم آیاتنا ولکنا کنا مرسلین. اہل مدین میں بھی اس وقت آپ موجود نہیں تھے جب ان پر مصیبتیں آئیں اور ان پر عذاب آئے، جب وہ تباہ ہوئے تو اس وقت آپ وہاں موجود نہیں تھے، آپ وہاں تشریف نہیں رکھتے تھے. لیکن اللہ کریم فرماتے ہیں کہ یہ میری رحمت خاصہ ہے کہ میں نے وہاں بھی پیغمبر بھیجے. ہم پیغمبر بھیجنے والے تھے. کیسی عجیب رحمت الہی ہے کہ جب لوگ بگڑتے ہیں، ان کے عقائد تباہ ہوتے ہیں. عقائد بنیاد ہیں کردار کی. جب عقائد کمزور پڑتے ہیں تو کردار سے گرفت ڈھیلی پڑ جاتی ہے، ڈگمگانے لگتا ہے بندہ. اور اگر عقیدہ بالکل ختم ہو جائے تو کردار بالکل صفر ہو جاتا ہے، بالکل ختم ہو جاتا. عقیدے کے بغیر کردار کی توقع نہیں کی جا سکتی. تو جب لوگوں کے عقیدے بگڑے، پھر اس کے نتیجے میں ان کے کردار بگڑے، تو چاہیے تو یہ تھا کہ ان پر غضب الہی نازل ہوتا. اللہ ایسے کریم ہے، وہ فرماتے ہیں جب لوگ بگڑے تو میں نے ان میں انبیاء بھیجے، مجسم رحمت نبی اور رسول بھیجے. حالانکہ بگڑنے کی سزا تو یہ تھی کہ جب ان کے عقائد تباہ ہوئے، جب ان کے نظریات تباہ ہوئے، نتیجے میں کردار تباہ ہوا، تو چاہیے تو یہ تھا کہ ان کو سزا دی جاتی. لیکن میں ایسا کریم ہوں کہ میں نے وَلَكِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ، میں نے پھر انبیاء بھیجے ان میں، جنہوں نے بڑی محنت و جافشانی سے ان تک اللہ کا پیغام پہنچایا، اور جتنی خرافات پھیل گئی تھیں ان کو الگ کر کے حقائق سامنے رکھے. ہم آج کے معاشرے میں روزانہ جو باتیں دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، آج تو ذرائع ابلاغ بہت تیز ہو گئے ہیں اور الیکٹرانک میڈیا آ گیا ہے. وہ بات بتاتا بھی ہے اور ساتھ وہ واقعات دکھاتا بھی ہے. تو یہ کیا عجیب بات نہیں لگتی آپ کو کہ ایک کلمہ گو جو مسلمان کہلاتا ہے دوسرے کلمہ گو کو حرام گوشت بیچ رہا ہے، اجرت بھی لے رہا ہے اور اس کو حرام کھلا رہا ہے، مردہ مرغیاں کھلا رہا ہے، گدھے کتے بلے کھلا رہا ہے. یہ اس کی وجہ کبھی آپ نے سوچا کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم رسماً مسلمان ہیں، ہمارے عقیدے میں جان نہیں ہے. جس بندے کو یقین کو چھوڑیں، جس بندے کو گمان بھی ہو، یقین تو بہت اعلیٰ درجہ ہے نا، ایک خیال بھی دل میں ہو کہ مجھے اللہ کے روبرو پیش ہو کر جواب دینا ہے، کیا وہ ایسا کر سکتا ہے؟ ایمان تو یقین کا نام ہے. اور جسے یقین ہو کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے میں کیا کر رہا ہوں، رازق وہ ہے، رزق اس نے دینا ہے.
اگر اس بات پہ ایمان ہو تو کیا کوئی چوری دھوکہ فراڈ کر کے کسی سے کوئی لے گا؟ اللہ نے جب دینا ہے تو چوری کرنے کی یا دھوکہ دینے کی کیا ضرورت؟ تو یہ جو ہمارا کردار سامنے آ رہا ہے، اس کی بھی وجہ یہ ہے کہ ہمارے عقائد تباہ ہو چکے۔ علماء حق کا کام ہوتا تھا کہ معاشرے میں مسلمان تلاش کرتے تھے یا مسلمان پیدا کرتے تھے۔ اگر غیر مسلم معاشرہ ہے تو وہ اپنے کردار سے، اپنے افکار سے، اپنی تقریر سے، اپنی تحریر سے لوگوں کو متاثر کر کے مسلمان کرتے تھے۔ آج جس طرف دیکھو کفر کے فتوے آ رہے ہیں، کوئی تھوڑا بہت مسلمان ٹوٹا پھوٹا ہے بھی تو اسے کافر کر کر کے بھگایا جا رہا ہے۔ الٹی تحریک چل گئی ہے، الٹے کام چل گئے۔ علماء کا کام غیر مسلم معاشرے کو دین پہنچانا اور کفر سے لوگوں کو اسلام میں لانا ہے۔ جو ٹوٹے پھوٹے مسلمان ہیں انہیں بتایا جائے، پیار سے، ہمدردی سے بتایا جائے کہ تم میں یہ کمی واقع ہو رہی ہے، اس کی اصلاح کرو۔ احساس نہیں ہوتا ہمیں، ہم کہتے ہیں میں مسلمان ہوں، کہہ دیا، لیکن کہنے اور کرنے میں بڑا فاصلہ ہے۔ ایک بندہ کہہ دے میں نے کھانا کھا لیا، اس کا پیٹ نہیں بھرتا، اسی کا بھرے گا جو کھائے گا۔ وہ اعلان کرے یا نہ کرے اس کا پیٹ بھر جائے گا، اس نے عمل کیا۔ نتائج عمل پہ مرتب ہوتے ہیں۔ اس لیے میری گزارش اپنے مسلمان بھائیوں سے یہ ہے کہ پیسے کے لالچ میں اپنے عقیدے کو نہ جانے دو، اپنے ایمان کی خبر لو، اپنے عقیدے کی خبر لو۔ ہر بندہ دوسرے پر فتوے نہ لگائے، خود کو جانچے کہ میں جب کہتا ہوں لا الہ الا اللہ تو چند چکوں کے سامنے کیوں جھک جاتا؟ الہ تو اللہ ہے، یہ چند روپے تو معبود نہیں ہے۔ پھر جو اللہ ہے وہ ساری صفات اس کی ہیں، وہ رازق وہ ہے اول درجے میں، رزق اس نے دینا ہے۔ میرے ذمے اس نے لگایا ہے کہ تمہیں عقل دیا ہے، شعور دیا ہے، اعضاء و جوارح دیے ہیں، تم نے حلال کمانے کی محنت کرنی ہے، رزق میں نے تمہیں دینا ہے۔ یہ جو ہم مزدوری کرتے ہیں یا کاروبار کرتے ہیں یہ حصول رزق کے لیے نہیں ہے، یہ اطاعت الہی کے لیے ہے۔ اللہ کا حکم ہے کہ کام کرو اور اس طریقے سے کرو، اس طریقے سے نہ کرو، یہی عبادت ہے۔ زندگی گزارنے کے سلیقے جو دین نے بتائے ہیں ان حدود میں رہ کر کام کرو، نتائج اس کے ہاتھ میں، جب چاہے گا جتنا چاہے گا عطا فرمائے گا۔ اگر ہم اپنے نظریات کی، عقیدے کی اصلاح کی فکر کریں تو انشاءاللہ ہمارا کردار بھی سنبھل جائے گا۔ تو فرمایا لوگ تو عقائد سے بھٹکے، کردار سے گئے، میری ذات ایسی کریم ہے کہ میں نے ان کے پاس اپنے رسول اور پیغمبر بھیجے جو حق کے علمبردار تھے، جو حق لے کر آئے، جنہوں نے ان کو حق کی طرف دعوت دی۔ وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الطُّورِ إِذْ نَادَيْنَا وَلَٰكِنْ رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ، آپ وہاں طور پر موجود نہیں تھے جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو شرف ہم کلامی بخشا۔ یہ سارے واقعات جو ہیں یہ بھی اللہ کی رحمت ہے، یہ قصے کہانیاں نہیں ہیں، یہ رحمت الہی ہے کہ حقائق کو تمام خرافات کے طوفانوں سے چھانٹ کر نکال کر آپ کے سامنے کر دیا۔ ہوتا یہ ہے کہ کلام میں متکلم کا پرتو ہوتا ہے، بات کرنے والے کی بات میں اس کی ذات کا ایک اثر ہوتا ہے۔
ہم روزمرہ زندگی میں دیکھیں، ہم کسی کو ایک جملہ کہتے ہیں وہ ہمیں مرنے مارنے پہ تیار ہو جاتا ہے۔ بھئی چند لفظ ہی تو تھے، لیکن ان میں کوئی کیفیت ایسی تھی کہ جس نے اس کو بھڑکا دیا، اس کو شعلہ دکھا دیا۔ ہم ایک جملہ کہتے ہیں تو بندہ خوشی سے جھوم اٹھتا ہے، اس جملے میں کوئی کیفیت ایسی تھی جس نے اس کا دل خوش کر دیا۔ ہم سارے جانتے ہیں یہی حروف و الفاظ ہیں، جب کوئی ان کو شعر میں سجا کے کہتا ہے، بات بھی ہم جانتے ہیں، حروف و الفاظ بھی سارے جانتے ہیں، تو ہم واہ واہ کہہ اٹھتے ہیں سبحان اللہ۔ بھئی کیا اس نے کوئی نیا حرف ایجاد کیا ہے؟ جب کوئی نیا جملہ ایجاد، کچھ بھی نہیں۔ وہی ہیں، ان کو ایک ترتیب ایسی دی ہے کہ سننے والا بھی جھوم اٹھا اور واہ واہ کہہ اٹھا۔ تو اگر بندے کے کلام میں اتنی تاثیر ہے تو رب العالمین کے کلام میں کتنی؟ اس کے کلام تین طرح کے ہیں قرآن میں: اوامر، نواہی اور امثال۔ کچھ چیزوں کا حکم دیا گیا ہے، کچھ چیزوں سے روکا گیا ہے، کچھ چیزیں بطور مثال پیش کی گئی ہیں، لیکن یہ ساری طرح کا کلام جو ہے یہ اللہ کریم کا کلام ہے۔ جب ہم کوئی آیت سنتے ہیں، اس کی اگر کیفیت ہمارے دل میں اترے پھر تو بندہ بدل جاتا، اور اگر کانوں سے سنی اور کانوں تک کی رہی، دل تک نہ گئی، کوئی کیفیت پیدا نہ ہوئی، تو پھر بندے میں پھر بد نصیبی ہے۔ پھر اس میں بندے کی کلام سے متاثر ہوتا ہے تو اللہ کے کلام سے کیوں متاثر نہیں؟ بندے کے الفاظ کو دل پہ لے لیتا ہے، اللہ کے کلام کو دل پہ کیوں نہیں لیتا؟ اس لیے فرمایا کہ یہ قصے کہانیاں نہیں سنا رہے آپ کہ موسیٰ پیدا کہاں ہوئے، موسیٰ ٹھہرے کہاں، موسیٰ کو کب نبوت ملی۔ یہ رحمت الہی ہے ایک ایک لفظ قرآن کریم کا، ایک ایک جملہ انسان کی ساری زندگی کو خوبصورت بنانے کے لیے کافی ہے۔ بات یہ ہے کہ صرف حروف و الفاظ تک نہ رہو، اس کیفیت کو دل میں ہوتا۔ کافروں پہ اثر نہیں ہوتا تھا، سنتے تھے، مذاق اڑاتے تھے، انکار کرتے تھے۔ وجہ کیا تھی؟ اللہ کریم فرماتے ہیں کلا بل رانا علی قلوبہم، ان کے دلوں پر زنگ لگ چکا۔ آپ ایک تار ایک لکڑی کے ساتھ باندھتے ہیں، وہ سارنگی بن جاتی ہے، ستار بن جاتی ہے، گٹار بن جاتی ہے۔ اسے انگلی سے چھیڑتے ہیں تو نغمے نکلنے لگ جائے۔ اس تار کو اگر زنگ لگ جائے تو کوئی نغمہ نہیں نکلے۔ دلوں کو جب زنگ لگ جاتا ہے تو یہ اثر قبول نہیں کرتے، کیفیات دل میں نہیں اترتی۔ بندہ الفاظ، حروف، جملے سن لیتا ہے اور گزر جاتا ہے، بس سن لیا جی ثواب ہے۔ ثواب کیا بلا ہے یار؟ ثواب کوئی ٹھوس چیز ہے، مایا ہے، گیس ہے، کیا ہے ثواب؟ ثواب کا ترجمہ ہے بدلہ، اجرت۔ کوئی کام جو ہم نے کیا اس کا بدلہ کیا ملے گا؟ قرآن پڑھنے اور سننے کا ثواب یہ ہے کہ وہ دل میں اتر جائے، اس کا بدلہ، اس کا اجر یہ ہے کہ اللہ اس کی کیفیات کو ہمارے سینوں میں اتار دے، ہمارے دلوں میں اتر جائے۔ بات اللہ کی صفات کی نہیں ہو رہی، بات اللہ کی ذات کی نہیں ہو رہی، بات اوامر کی نہیں ہو رہی، بات منہیات کی نہیں، بات ہو رہی ہے موسیٰ علیہ السلام کے واقعات کی۔ اللہ کریم فرماتے ہیں قرآن کی یہ آیات بھی نری رحمت الہی ہیں، یہ دلوں کے جلا بخشنے کے لیے کافی ہیں، یہ دلوں کو روشن کرنے والی ہیں۔ یہ قصے کہانیاں نہیں کہ آپ یہ سمجھیں کہ قرآن نے ایک قصہ بیان کر دیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک واقعہ بیان کر دیا، ایسی بات نہیں۔ وَلَٰكِن رَحْمَةً مِّن رَبِّكَ، یہ آپ کے پروردگار کی طرف سے نری رحمت ہی رحمت ہے۔
اللہ، لیکن مصیبت یہ ہے کہ دلوں کو زنگ لگ جائیں تو کیا کریں؟ زنگ خوردہ تاریں تو نہیں بجتی، ان سے نغمے نہیں نکلتے۔ یہ سوال بارگاہ رسالت پناہی میں پیش کیا گیا کہ یا رسول اللہ، دلوں کو بھی زنگ لگ جائے، قرآن نے بتایا دلوں کو زنگ لگ جاتا ہے، تو پھر اس کا علاج بھی تو ہونا چاہیے۔ اس کا علاج ہر بیماری کا علاج ہے، ہر مرض کی دوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لِكُلِّ شَيْءٍ سِقَالَةٌ وَسِقَالَةُ الْقُلُوبِ ذِكْرُ اللَّهِ كَمَا قَالَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہر چیز کی پالش ہوتی ہے، اگر وہ میلی ہو جائے، زنگ لگ جائے تو اس کی ایک پالش ہوتی ہے، اسے سیکل کر دیتی ہے، چمکا دیتی ہے، پالش سے رگڑا جائے تو۔ سِقَالَةُ الْقُلُوبِ ذِكْرِ اللَّهِ، اللہ کا ذکر دلوں کی پالش ہے۔ اگر سمجھتے ہو کہ آیات پڑھتا ہوں دل میں کیفیت نہیں پیدا ہوتی تو پھر دل بیمار ہے، اس میں کوئی میل آ گیا ہے، پھر کیا کرو؟ اللہ کا ذکر کرو اور دل میں اتارو اللہ کو، ذکر سے دل مانجا جائے گا۔ سقالۃ القلوب، دلوں کی پالش ہے اللہ کا ذکر۔ اگر قرآن کو پڑھنے اور سننے کا مزہ لینا ہے تو پھر دلوں کو روشن کیجئے، جلا بخشیے، قلبی ذکر سیکھیے، حاصل کیجئے، پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ واقعی ہر آیت میں کتنے انوارات ہیں، کتنی برکات ہیں، کتنی روشنیاں ہیں اور کتنی لذتیں ہیں۔ تو فرمایا ہم جو آپ تو طور پہ جلوہ افروز نہیں تھے، آپ کو ان واقعات کے وقت بھی آپ وہاں نہیں تھے، تو ان کے حقائق بیان کرنا دلیل ہے آپ کی رسالت کی کہ یہ اللہ کریم آپ کو بتا رہے ہیں۔ صدیاں گزر گئیں، قومیں کئی آئیں، کئی گزر گئی، تو آپ کو کیسے پتا؟ آپ کو اللہ کریم بتا رہے ہیں۔ اور یہ صرف قصے نہیں، کلام الہی ہے، اس قصے سے بھی دل روشن ہو جائیں گے، دلوں میں جلا آ جائے گی، دلوں میں حیات آ جائے گی۔ لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا آتَاهُم مِّن نَّذِيرٍ مِّن قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ۔ اور یہ حکایات بھی آپ کو اس لیے نازل فرمائی جا رہی ہیں آپ پر کہ جن لوگوں کے پاس مدت مدید سے کوئی اللہ کا رسول نہیں آیا، آپ ان کو ان کی خبر دیں اور ان کے دل روشن ہوں اور انہیں نور ایمان نصیب ہو۔ لعلہم یتذکرون، تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں، اللہ کی یاد میں لگ جائیں، انہیں سمجھ آ جائے، بھلے برے کی تمیز آ جائے اور ان میں تبدیلی آ جائے۔ ہم کلمہ گو ہیں الحمدللہ، اللہ ہماری مسلمانی قبول فرمائے۔ ہم اللہ کے احکام سنتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات سنتے ہیں، ان پر عمل کیوں نہیں کرتے؟ کیا وجہ ہے؟ جب ایک بات ہم کہتے ہیں یہ اللہ کا حکم ہے، یہ اللہ کے نبی کا ارشاد ہے، پھر ہم اس پر عمل کیوں نہیں کرتے؟ وہی زنگ لگے ہوئے ہیں، دل میں نہیں اترتی بات، دل کے تار نہیں بجتے۔ کان سنتے ہیں، دل کے تار نہیں بجتے۔ کتنے قرآن سنانے والے ہیں، از بر کر رکھا ہے، فر 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 فر، اسے ذریعہ معاش بنا رکھا، اللہ کی رضا کے لیے نہیں، پیسے لینے کے لیے پڑھتے۔ کیا آپ کلام الہی بھی بیچا جائے گا؟ اور کیا بکتا نہیں ہے؟ تو ایسا کیوں ہے؟ زبانوں پہ ہے، دماغوں میں ہے، سینے میں نہیں اترا۔ جس کے سینے میں اتر جائے لذت اسے نصیب ہوتی ہے۔ تو فرمایا اب واقعہ موسیٰ علیہ السلام کا ہو رہا ہے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں آپ سے پہلے جن لوگوں کے پاس بڑی مدت سے کوئی نبی یا کوئی انہیں آخرت کی خبر دینے والا نہیں آیا، آپ ان کو یہ بات سنائیں تو جس کے دل میں اترے گی اس کی زندگی بدل جائے گی۔
لعلہم یتذکرون، تاکہ وہ سدھر جائیں، ان میں مثبت تبدیلی آ جائے، ان کا کردار بدل جائے، ان کا عقیدہ درست ہو جائے۔ وَلَوْلَا أَن تُصِيبَهُم مُّصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ فَيَقُولُوا رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَّبِعَ آيَاتِكَ وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ۔ کیا کریم ہے، فرماتا ہے جو مانتا ہے اسے بھی میری بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، اور جو نہیں مانتا آنا اسے بھی ہے۔ کسی کے ماننے نہ ماننے سے آخرت کے حساب کتاب پہ کوئی فرق نہیں پڑتا، سب کو وہاں آنا ہے۔ اور یہ نہ ہو کہ کل جب میری بارگاہ میں پہنچیں تو گرفتار بلا ہو جائیں، مجرم نکلیں، پکڑے جائیں، عذاب میں گرفتار ہو جائیں، اور وہ عذاب فرمایا کوئی میری طرف سے مسلط نہیں ہوگا۔ بما قدمت یداہم، جو انہوں نے اپنے ہاتھوں سے کیا ہے اسی کا نتیجہ ہو۔ بندہ جو عمل کرتا ہے وہ اپنے گھر اپنی کمائی بھیج رہا ہے۔ یہ دنیا گھر نہیں ہے، یہ مسافر خانہ ہے، آخرت بندے کا گھر ہے۔ جو کام ہم یہاں کر رہے ہیں یہ اپنے گھر بھیج رہے ہیں۔ فرمایا برائیاں کر کر کے آئیں گے تو گرفتار بلا ہو جائیں گے، اور اس وقت یہ نہ کہیں مجھے کہ اے رب کریم، ربنا لولا ارسلت الینا رسولا، اے رب کریم ہم غریبوں کی طرف کوئی رسول کیوں نہ بھیجا، ہمارے پاس بھی آپ کوئی نبی بھیجتے، آپ کے کلام سے ہمارے دل بھی روشن ہوتے، نبی کے ارشادات سے ہمارے دلوں میں بھی نور آتا، ہم بھی ہدایت پاتے۔ فنتبع آیاتک، تیری آیات کو سن کر چھوڑ نہ دیتے، ان کا اتباع کرتے، ان کو حرز جاں بنا لیتے، ان کے مطابق زندگی بسر کرتے۔ وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، آج ہم بھی ایمانداروں کی صف میں کھڑے۔ فرمایا میں اس لیے پے بپے انبیاء بھیج رہا ہوں کہ کل آ کر یہ نہ کہیں کہ آپ نبی بھیجتے تو ہماری اصلاح، آپ نے نبی ہمارے پاس نہیں بھیجا، ہم کیا کرتے۔ لیکن نبی کے مبعوث ہونے کے بعد بھی اگر بات نہ مانی جائے تو یہ ایک اور اتمام حجت ہو گیا، پھر تو کوئی بچنے عذر بہانہ کرنے کی بھی مہلت نہ رہی۔ اور جب آخرت میں کوئی بھی جب آخرت میں پہنچتا ہے تو اسے اندازہ ہو جاتا ہے کہ بات پہ عمل تو نبی کے ارشاد پہ کرنا چاہیے۔ اللہ اللہ اللہ، عالم انسانیت میں سب سے اعلیٰ، سب سے عظیم، سب سے بہترین انسان اللہ کا نبی ہوتا ہے۔ ہر نبی کو وہی الہی نصیب ہوتی، اور وہ جو ارشاد فرماتا ہے وہ اللہ کریم سے لے کر بندے تک پہنچاتا ہے۔ غیر نبی نبی کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں رہتی۔ پھر نبی آئے، پھر رسول آئے جو کتابیں لائے، پھر اولو العزم آئے، امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، تو آپ کی عظمت کا کیا ٹھکانہ کہ آپ کے تشریف لانے سے قیامت تک روئے زمین پر کسی نئے نبی کی ضرورت باقی نہ رہی۔ انبیاء آئے، سارے انبیاء ہدایت کے سورج تھے، ہر نبی نے اللہ کا نور لوگوں تک پہنچایا، دلوں کی روشنی پہنچائی، ہدایت پہنچائی، لیکن ہر نبی کا زمانہ متعین تھا، علاقہ اور قوم متعین تھی۔ ایک ایک وقت میں متعدد نبی روئے زمین پر متعدد قوموں میں ہوئے۔ ہر نبی کا اپنا زمانہ مقرر تھا، ہر نبی کا اپنا علاقہ یا اقوام یا افراد متعین تھا، اور یہ سلسلہ انبیاء چلتا رہا۔ لیکن جب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو نہ زمانے کی قید رہی نہ اقوام کی۔ ایھا الناس، اے اولاد آدم، جہاں کہیں تم ہو،
انی رسول اللہ علیکم جمیعا، میں تم سب کے لیے اللہ کا رسول، اور بعثت سے قیامت تک ہمیشہ آپ ہی کی نبوت جاری، آپ کی کتاب موجود ہے، آپ کے ارشادات موجود ہیں، آپ کا دین موجود ہے۔ اور کتنے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اس دین کو اپناتے ہیں، اور بہت خوش نصیب ہیں وہ جو پھر آگے بھی پہنچاتے۔ اب اگر وہ عرب شاعر نے کہا تھا غربت شموس الاولین والشمسنا ابدا علی افق العلا لا تغرب، ہر نبی سورج تھا، پہلوں کے سورج طلوع بھی ہوئے، غروب بھی ہو گئے، ان کا عہد نبوت ختم بھی ہو گیا، کتابیں لائے رسول، پھر اس کا عہد ختم ہو گیا، نئی کتاب آ گئی۔ والشمسنا، لیکن ہمارا سورج طلوع تو ہوا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابداً علی افق العلا لا تغرب ہوئے، اب یہ ہمیشہ افق اعلیٰ پہ رہے گا، اسے غروب نہیں ہونا، کسی نئے نبی کی ضرورت پیش نہیں آئے گی۔ اگلوں کو تو ہم تان کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنے نبی کی بات نہ مانی، کبھی ہم نے اپنا محاسبہ بھی کیا کہ ہمارا کردار، ہمارا نظریہ، ہمارے خیالات، ہمارا روزمرہ کا معمول کیا پرتو جمال مصطفی سے روشن ہے یا محض رسم بنی ہوئی ہے؟ فرمایا لوگوں کا کردار یہ تھا، ہم نے یہ کرم کیا کہ انہوں جب گناہوں میں، غفلت میں، کفر میں بہت آگے نکل گئے تو ہم نے بجائے عذاب کے اپنی رحمت مجسم کوئی رسول بھیج دیا، کتاب نازل کر دی۔ جب اس سے بھی گزر گئے، اسے بھی نہیں مانا، تو پھر ان کو عذاب دیا۔ لوگوں کا رویہ کیا تھا؟ فلما جاءہم الحق من عندنا قالوا لولا اوتی مثل ما اوتی موسیٰ۔ اب جب آپ تشریف لائے، جلوہ افروز ہوئے، آپ قرآن کریم لے کر آئے، اللہ کی کتاب لے کر آئے، تو اب وہی لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ جس طرح موسیٰ علیہ السلام کو ایک ہی دفعہ تورات دی گئی تھی اور وہ لے آئے تھے، اسی طرح قرآن ایک کتاب کی صورت میں ایک ہی دفعہ کیوں نہیں دے دیا جاتا؟ فرمایا اولم یکفروا بما اوتی موسیٰ من قبل، جب موسیٰ علیہ السلام کو ایک ہی دفعہ تورات دے دی گئی تو کیا سب نے مان لی تھی؟ کیا اس کا انکار تم لوگوں نے نہیں کیا تھا؟ کیا اس وقت نافرمانی نہیں کی تھی کہ آج قرآن ایک ہی مرتبہ عطا کر دیا جائے تو مان لو گے؟ قرآن کو آہستہ آہستہ نازل فرمانا تو اللہ کا بہت احسان ہے۔ یعنی جب کوئی سوال پیدا ہوتا ہے تو اس کے جواب میں آیت نازل ہو جاتی ہے، اس سے 3 فائدے ہوتے ہیں۔ واقعہ کے ساتھ جو بات منسلک کر دی جائے وہ بھولتی نہیں، وہ واقعہ یاد کرو بات یاد آ جاتی۔ جو بات واقعات کے ساتھ منسلک ہو اسے یاد رکھنا آسان ہوتا ہے، وہ یاد رہ جاتی ہے۔ تیسرے اس کا معنی متعین ہو جاتا ہے کہ فلاں جگہ یہ واقع ہوا تھا، یہ آیت نازل ہوئی تھی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس واقعے کو اس طرح حل کیا جائے، تو اس کے معنی بھی متعین ہو جاتے ہیں۔ تو یہ تو اللہ کا احسان ہے کہ اس نے اتنا آسان کر دیا قرآن کو، اور اسے یاد کرنے کے ذرائع بنا دیے، اور اس کے معانی متعین کرنے کے بھی کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضور نے اس کے معنی کیا بتلائے، صحابہ نے کیا سمجھے اور ان پر عمل کیسے کیا گیا۔ اس ایک بات پہ آج کی مسلمان دنیا متفق ہو جائے کہ آیت کا شان نزول ہے، اس پہ سارے متفق ہیں۔ اس کے مفہوم پہ بھی متفق ہو جائیں کہ جب یہ آیت، یہ واقعہ ہوا، اس کے نتیجے میں یہ آیت نازل ہوئی، تو حضور نے اس کا یہ مفہوم بتایا اور اس پر اس طرح صحابہ نے عمل کیا، تو اسلام میں صرف ایک فرقہ رہ جائے مسلمان۔ ساری فرقہ بندی کیوں ہے؟ ہم ہر آیت کو اپنی مرضی کے معنی پہناتے ہیں۔
اللہ نے قرآن کو ٹکڑوں ٹکڑوں میں اس لیے نازل کیا تھا کہ ہمارے پاس یہ آسانی موجود رہے کہ یہ واقعہ ہوا، فلاں بندے سے قتل ہو گیا، آیت نازل ہوئی، قصاص کی، بدلے کی، سزا کی، حضور نے اس کا مفہوم فرمایا، صحابہ نے اس پر عمل کیا، کوئی بدلے میں قتل کر دیا گیا، کسی نے مفرسات سے معاف کرا لیا، قصاص دے دیا۔ تو اگر اسی معنی کو سارے فرقے لیں تو فرقہ یہ کہ ہو جائے کوئی فرقہ رہے ہی نہیں اسلام میں۔ فرمایا لوگوں کا حال یہ ہے کہ جب ہم نے مہربانی کی اور ہماری طرف سے آپ حق لے کر جلوہ افروز ہوئے تو اب کہتے ہیں یہ موسیٰ علیہ السلام کو ایک ہی دفعہ دی گئی تھی تورات، آپ کو ایک ہی دفعہ قرآن کیوں نہیں دیا گیا؟ تو آپ ان سے پوچھئے جب موسیٰ علیہ السلام کو دفعتاً تورات مل گئی تھی تو تم لوگوں نے مان لیا تھا؟ تب بھی تو انکار کرتے تھے، تب بھی تو نہیں مانتے تھے۔ کالو سحران تظاہرا، یہ تم ہی لوگ تھے جو کہتے تھے یہ دونوں بھائی جادوگر ہیں، کوئی جادو سیکھ کر آ گئے ہیں۔ یا تو یہ ہے کہ تورات دفعتاً ملی تھی اور تم سب نے مان لی تھی اور آمنا صدقنا کا، تم نے تو کہا تھا کہ یہ تو دونوں کو جادو سیکھ کر آ گئے ہو، تب مان گئے تھے، اب قرآن ایک دفعہ مل جائے تو مان لو گے۔ وقالوا انا بکل کافرون، اور تم نے تو کہا تھا کہ ہم اس کا سرے سے انکار کرتے ہیں، کوئی اس کا ایک لفظ بھی نہیں مانتے۔ اب دیکھیے کیسی عجیب بات ہے۔ اللہ کریم فرما رہے ہیں قل فاتوا بکتاب من عند اللہ وہو اہدی منہما، میرے حبیب ان لوگوں سے کہیے جو یہ اعتراض کرتے ہیں کہ قرآن ایک ہی دفعہ کیوں، انہیں کہیے بھائی مقصد ہدایت کی پیروی کرنا ہے، یہ مقصد نہیں ہے کہ فلاں کتاب کو مانا جائے یا فلاں بندے کی بات مانی جائے، مقصد اللہ کی اطاعت اور ہدایت کو اپنانا اور اس کی پیروی کرنی ہے۔ اگر تورات و قرآن کے مقابلے میں فاتوا بکتاب من عند اللہ، تمہارے پاس کوئی کتاب ہے جو اللہ کی طرف سے ہو، چونکہ حق تو اللہ کے پاس سے ہی آئے گا، تمہارے پاس کوئی ایسی کتاب ہے جو اللہ کی طرف سے ہو تو وہ لے آؤ، اسے مان لیتے ہیں، ہمیں تو اللہ کی اطاعت کرنا ہے۔ اتبعہ ان کنتم صادقین، اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو پھر تم بھی اس کو مانو، ہم بھی اس کو مان لیتے ہیں، سارے اس پہ چل پڑتے ہیں، غرض تو ہدایت کی پیروی کرنا ہے نا۔ اور یہی مسئلہ آج ہمارے معاشرے کا بھی ہے، فرقوں میں ہم بٹ رہے ہیں۔ اگر ہم سارے مل کر کتاب ہدایت کی پیروی کریں اور اپنی طرف سے مانے نہ پہنائیں، ہر آیت کو اس نظر سے دیکھیں کہ جب یہ آیت اتری واقعہ کیا ہوا تھا، اس کا یہ جواب آیا، اس کا معنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا، اسے صحابہ نے کیا سمجھا، اور اس پر عمل صحابہ نے حضور کے سامنے کیا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تصدیق فرمائی کہ تم نے ٹھیک سمجھا، ٹھیک عمل کیا۔ آج ہم بھی سارے اسی کو اپنا لیں تو صرف اسلام رہ جاتا ہے، کوئی فرقہ نہیں رہتا۔ مصیبت ہی تو یہاں پڑتی ہے کہ ہدایت کی پیروی نہیں کرتے، لوگ کہتے ہیں میری بات مانی جائے، جو میں کہہ رہا ہوں یہ مانو، یہ درست نہیں ہے، جو اللہ فرما رہا ہے، جو اللہ کا رسول فرما رہا ہے وہ مانو۔ کوئی میں، کوئی شما، کوئی عالم، کوئی مفسر، کوئی بڑے سے بڑا مفکر بھی ہو، بات اللہ کے رسول کی مانی جائے گی، اپنی طرف سے کچھ کہنے کا مجاز نہیں۔ تو جو یہ کہتے ہیں کہ قرآن ایک ہی بارگی مل جائے، موسیٰ اور ہارون علیہ السلام جب آئے ان کے پاس، انہوں نے کہا سحران تظاہرا، یہ جو جادو سیکھ کر آ گئے ہیں، وقالوا انا بکل کافرون، اور انہوں نے سرے سے انکار کر دیا تھا کہ تمہاری کتاب کا ایک لفظ بھی ماننے کو، ایک حرف بھی ماننے کو تیار نہیں۔
تو پھر آپ کہہ دیجئے تم کوئی ایسی کتاب لے آؤ، غرض تو ہدایت کی پیروی ہے جو اللہ کی طرف سے ہو اور قرآن اور تورات سے زیادہ بہتر ہو اور اللہ کا کلام ہو، تو اسے غرض تو ہدایت کی پیروی ہے نا، اسے مان لیتے۔ اگر تم سچے ہو تو، اگر تمہارے پاس کچھ نہیں ہے تو پھر اللہ کے قرآن کو مانو۔ فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ۔ اگر آپ کی یہ دعوت نہ مانے، یہ شرط نہ مانے اور کہیں جی ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، تو پھر یہ جان لیجئے کہ یہ اللہ کی اطاعت نہیں کر رہے بلکہ اپنی خواہشات نفس کے پیچھے چل رہے ہیں، اسے مذہب کا نام دے رکھا، اس سے دولت کما رہے ہیں، اس سے شہرت کما رہے ہیں، اپنی خواہشات کی تکمیل کر رہے ہیں، نام اسے مذہب کا، عقیدے کا، فرقے کا دے رکھا۔ تو پھر اے میرے حبیب آپ جان لیجئے، فَاعْلَمْ انما یتبعون اہواءہم، یہ اپنی خواہشات نفس کی پیروی کر رہے ہیں، یہ اللہ کی اطاعت نہیں کر رہے۔ دین کا لبادہ اوڑھ کر دنیا کی عیش و عشرت کمانا چاہتے ہیں، دین کا لبادہ اوڑھ کر شہرت کمانا چاہتے ہیں، دین کا لبادہ اوڑھ کر دولت جمع کرنا چاہتے ہیں، دین کو ذریعہ بنا کر دنیا کمانا چاہتے ہیں۔ میں اگلے دن حدیث شریف دیکھ رہا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب الحزن سے پناہ مانگا کر، جب الحزن۔ عرض کی یا رسول اللہ یہ جب الحزن کون سا ہے؟ جب کہتے ہیں بہت بڑی گہری غار کنویں قسم کی اندھیری تاریک، بہت گہری، اور حزن دکھوں کا۔ عرض کہ یا رسول اللہ یہ کیا ہے؟ فرمایا یہ ہے تو جہنمی کا حصہ، لیکن جہنم دن میں 100 مرتبہ اللہ سے پناہ مانگتی ہے کہ اس جب الحزن سے مجھے بچانا۔ دوزخ اس سے 100 مرتبہ روزانہ پناہ مانگتی ہے۔ یا رسول اللہ اس میں کون ہوں گے؟ مفہوم میں عرض کر رہا ہوں، ہو بہو الفاظ نہیں عرض کر رہا۔ مفہوم یہ تھا کہ جو لوگ دین کو، اللہ کے قرآن کو، اللہ کے رسول کے احکام کو دنیا کمانے کا ذریعہ بناتے ہیں، یہ ان کی جگہ ہے۔ کافر دوزخ میں ہوں گے، اور دوزخ اس سے دن میں 100 مرتبہ استغفار کرتی ہے۔ جو لوگ دین سیکھ کر اس سے دنیا، شہرت اور عیش و عشرت کمانا چاہتے ہیں، فرمایا یہ ان علماء کی جگہ ہے۔ بات اعتماد کی ہے، اللہ کرے کہ قرآن کے الفاظ و معنی، ارشادات پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ و معنی ہمارے دلوں میں اترے، وہ کیفیات ہم پہ وارد ہوں۔ جنت کی بات آئے تو دل کھل اٹھے، دوزخ کا تذکرہ آئے تو بدن لرز اٹھے، ہمارے اندر یہ چیزیں اتریں تب مثبت تبدیلی آئے۔ تو فرمایا یہ آپ کو کوئی جواب نہیں دیں گے، اس لیے کہ یہ خواہشات نفس کی پیروی میں لگے ہوئے ہیں، اور جو بھی بندہ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِّنَ اللَّهِ، جو بندہ بھی اللہ جل شانہ کو ہدایت کو چھوڑ کر اپنی خواہشات کی پیروی میں لگ جاتا ہے، اس سے بڑا گمراہ کون ہوگا؟ اور یہ اتنا بڑا جرم ہے۔ دیکھیں بات ہو رہی ہے کہ ہدایت کو چھوڑ کر اپنی خواہشات کے پیچھے لگ جاتا ہے، یہ بہت بڑا گمراہ ہے،
اور اس کی سزا یہ ہے کہ ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، ایسے ظالم لوگوں کو پھر اللہ ہدایت سے دور کر دیتا ہے، محروم کر دیتا ہے، ہدایت عطا نہیں فرماتا۔ یہ بات، یہ سزا تو اس کی ہے جو اللہ کے رسول کے کلام کو سن کر جان کر پھر اپنی خواہشات کی اطاعت کرتا ہے، اس کی اطاعت نہیں۔ اور جو اللہ کے رسول کے کلام کو ذریعہ بنا کر عیش کرنا چاہے، اس کا کیا ہوگا؟ یہ کتنا بڑا ظلم ہے کہ ہم دین کو، قرآن کو، سنت کو اپنی عیش و عشرت کا ذریعہ بنا لیں، کمائی کا ذریعہ بنا لیں، تو اس کی سزا کیا ہوگی؟ اس کی سزا تو یہ ہے کہ اللہ اسے ہمیشہ گمراہی میں بھٹکنے کے لیے چھوڑ دیتا ہے، حتیٰ کہ جہنم میں جاتا ہے۔ اس کی سزا کیا ہوگی؟ اللہ معاف کرے، اللہ پناہ دے، لیکن یہ ایسا جرم ہے کہ یہ پھر وہ جب الحزن میں ہی جائیں گے، جس سے دوزخ بھی ڈرتی ہے۔ اللہ وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ۔ یہ تو ہمارا احسان ہے لوگوں پر کہ ہم نے قرآن کی آیات کو بار بار، متعدد بار ان کی طرف نازل فرمایا۔ ایک کپڑا آپ دھوتے ہیں، ایک بار کی اس پہ سارا سرف صابن لگا دیتے ہیں، وہ بھی صاف ہو جائے گا۔ آپ سرف کے 10، 15، 20 حصے بنا لیتے ہیں، ایک بار اس کو سارا سرف لگا کے دھوتے ہیں، پھر صاف کر کے پھر دوسرا حصہ لگاتے ہیں، پھر بار لگا کے، یہ کتنا چمک جائے گا؟ سرف تو وہی ہے۔ فرمایا یہ جو بار بار ہم نے قرآن کی آیات نازل فرمائی ہیں وقفے سے، ہمارا مقصد تھا کہ ان کے دل دھل جائیں، چمک جائے۔ کتنا کریم ہے وہ اپنی طرف سے اتنا کرم فرما رہا ہے کہ آیات، چند آیات، 2 آیات، 10 آیات، ٹکڑوں میں قرآن نازل کر رہا ہے کہ ہر بار ان کے دلوں پر نئی پالش لگے، نیا صابن لگے، نئے سرے سے صاف ہوں۔ لَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ، ہم نے بار بار قرآن ان پر اس لیے نازل فرمایا لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، ان کے یہ سدھر جائیں، بدل جائیں، ان کے سینے صاف ہو جائیں، ان کے دل چمک جائیں۔ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِهِمْ هُمْ بِهِ يُؤْمِنُونَ، اور ان میں کچھ ایسے لوگ بھی ہیں قرآن سے پہلے جن پر کتابیں نازل کی گئیں اور وہ ان سے ایمان رکھتے تھے۔ یہود و نصارہ میں بھی ایسے لوگ تھے جو اپنی تورات و انجیل پر ایمان رکھتے تھے اور اس کے مطابق عمل کرتے تھے، پہلے سے ان کے دل میں نور ایمان موجود تھا۔ وَإِذَا يُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ قَالُوا آمَنَّا بِهِ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّنَا إِنَّا كُنَّا مِن قَبْلِهِ مُسْلِمِينَ، جب انہوں نے قرآن سنا تو انہوں نے کہا یہ تو ہمارے رب کا کلام، ہم تو پہلے اس پر ایمان رکھتے تھے، ہماری کتاب میں بھی اس کے اوصاف آئے تھے، اس کی اللہ کریم نے باتیں بتائی تھیں، تو ہم تو اس آنے والے نبی پر اور اس قرآن پر من قبل ہی من قبل ہی مسلمین، آپ کی دعوت نبوت سے پہلے، آپ کی بعثت علی سے پہلے، نزول قرآن سے پہلے، ہم اپنی کتابوں میں پڑھ کر ہم تو اس پر ایمان رکھتے تھے۔ اور آج نبی علیہ السلام مبعوث ہو گئے، قرآن میدان میں آ گیا، تو ہم پہلے مانتے تھے، آج پھر مانتے ہیں ہماری سر آنکھوں پر۔ لوگوں کے 2 حصے ہیں نا، ایک تو وہ تھے کہ جنہوں نے حرف کا انکار کر دیا، ایک وہ بھی ہیں جو پہلے صاحب کتاب تھے، کتاب پر یقین رکھتے تھے، کتاب کے مطابق عقیدہ تھا، کتاب کے مطابق عمل تھا۔ جب انہوں نے قرآن سنا تو انہوں نے کہا اس کے نزول سے پہلے ہم اس کو مانتے ہیں، نبی علیہ السلام کی بعثت سے پہلے ہمارا ان پر ایمان ہے کہ ہماری کتابوں میں یہ ساری بات دی ہوئی ہے،
ہم تو کننا من قبل ہی مسلم، تو پہلے سے مسلمان تھے۔ اولئک یؤتون اجرهم مرتین بما صبروا ویدرؤون بالحسنۃ السیئۃ مما رزقناہم ینفقون۔ فرمایا ایسے لوگ ان کو دو مرتبہ اجر دیا جائے گا۔ ایک تو اس کا کرم ہے کہ فرمایا ہر نیکی کا اجر 10 گنا کر دیا جاتا ہے، اور ہر برائی کا بدلہ اتنا ہی رہتا ہے جتنی برائی ہے، لیکن 10 گنا کی قید نہیں ہے، کم از کم 10 گنا ہو جاتا ہے، زیادہ وہ جتنا چاہے کروڑوں گنا کر دے، اس کی مہربانی، اس کی مرضی۔ بندہ عمل کرتا ہے اپنی حیثیت کے مطابق، وہ عطا کرتا ہے اپنی شان کے مطابق، بندہ اندازہ نہیں کر سکتا۔ لیکن فرمایا یہ لوگ جن میں پہلے بھی نور ایمان اور پہلی کتاب پر یقین اور اس کے مطابق عمل موجود تھا، جب انہوں نے قرآن کو بھی تسلیم کر لیا تو ان کا اجر ہر عمل کا 2 گنا ہو گیا۔ ہر عمل 2 بار اجر دیا جائے گا۔ اب کتنا اجر دیا جائے گا وہ کروڑوں گنا بھی ہو سکتا ہے، لیکن ہر عمل کو اسی طرح علماء حق نے تفسیر میں اور بھی بہت سے واقعات لکھے ہیں جن کو یعنی علماء فرماتے ہیں امہات المومنین کو 2 اجر دیے جائیں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا کر آپ کی خدمت کرنے کا، اور بحیثیت خامد بہترین بیوی بن کر رہنے کا، دورے اجر ہوں گے۔ اسی طرح خلفائے راشدین کے دورے اجر ہوں گے، اپنا عمل کرنے کا، امت سے عمل کروانے کا۔ تو یہ بڑے خوش نصیب لوگ ہوں گے۔ ایک بندہ دین پڑھتا ہے، قرآن پڑھتا ہے، حدیث پڑھتا ہے، سمجھتا ہے، پھر اس پر عمل کرتا ہے، پھر وہ دوسروں تک پہنچاتا ہے، انہیں توفیق عمل نصیب ہوتی ہے، تو 2 اجر ہو گئے، ایک اپنے کرنے کا، ایک جس نے اس کے سن کر کیا، اس کے تعلیم حاصل کر کے کیا، اس سے مشورے سے کیا، اس کا۔ تو فرمایا یہ ایسے لوگ ہوں گے جن کے ایک عمل کے 2 اجر ہوں گے۔ اب ان 2 کو کروڑ گنا کرے، اس سے زیادہ کر دے، کم کرے، وہ عطا اس کی ہے۔ اسی طرح یہاں علماء فرماتے ہیں کہ یہ برکات ہیں نیکی کی، بعض جگہیں مبارک ہو جاتی ہیں۔ یہ چٹیل میدان پڑا تھا، جب یہاں پر توفیق الہی مسجد بن گئی، حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پر اللہ سکھائی لوگوں کو، تو اب کب سے اب تک کتنی لاکھوں مخلوق یہاں بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرتی ہے، کتنا قرآن پڑھا جاتا ہے، کتنا قرآن بیان ہوتا ہے، کتنے سجدے دیے جاتے ہیں۔ تو اب یہ زمین ویسی تو نہیں جیسی پہلے، اب اس کا اجر کچھ اور ہوگا۔ اسی طرح نیکوں کی صحبت میں بیٹھنے کے اجر بڑھ جاتے ہیں، سننے کا، عمل کرنے کا، دورے اجر۔ نیکی کو دیکھنا بھی نیکی ہے، برائی کو دیکھنا بھی برائی ہے۔ نیکوں کی زیارت بھی اجر کا سبب بن جاتی ہے۔ تو بڑے خوش نصیب ہیں وہ لوگ، کیونکہ اللہ جب بانٹتے ہیں تو اپنی شان کے لائق بانٹتے ہیں۔ وہ جو عطا کرتے ہیں تو ہم سوچ نہیں سکتے۔ یہ انسان ہے جو اپنے آپ کے ساتھ ظلم کرتا ہے اور اس کی عطا سے محروم رہتا ہے۔ اولئک یؤتون اجرهم مرتین بما صبروا، کہ وہ اس پر قائم، انہوں نے صبر کیا۔ دنیا گمراہ ہوتی رہی، انہوں نے اپنی کتاب کو نہیں چھوڑا۔ قرآن کریم آیا، لوگ انکار کرتے رہے، انہوں نے کہا صبر کیا۔ اپنے صبر ہے اللہ کی اطاعت پر اپنے آپ کو روک لینے کا نام۔ ہمارے ہاں تو غلط و لام ہو گئے نا، کسی کا نقصان ہو جائے وہ روئے دھوئے نہیں تو کہتے ہیں اس نے صبر کیا۔ نہیں، صبر کا معنی عربی لغت میں ہے جیسے دوڑتے ہوئے گھوڑے کی لگام کھینچ کر روک لیا جائے، اس سے کہتے ہیں صبر۔ برائی میں جانے سے خود کو روک لیا جائے، اطاعت الہی پہ روک لیا جائے، جیسے منہ زور گھوڑا روک لیا جاتا ہے، اسے صبر کہتے ہیں۔ فرمایا جن کو میں 2 اجر دینا ہے، انہوں نے صبر بھی تو کیا، اپنے آپ کو روکا،
اطاعت الہی پر قائم رکھا۔ اور پھر یہ عجیب لوگ تھے، یدرؤون بالحسنۃ سیئہ، یہ عجیب لوگ تھے، لوگ کفر بکتے، لوگ ان کی توہین کرتے، لوگ ان کے ساتھ مخالفت کرتے، یہ ان کو نیکی تعلیم کرتے، یہ ایسے کیسے عجیب لوگ تھے؟ یعنی اللہ کی سنت کی پیروی کرتے۔ اللہ کیا کرتے ہیں؟ لوگ غلطیاں کرتے ہیں تو وہ نبی بھیجتے ہیں، کتاب نازل کرتے ہیں۔ فرمایا یہ میرے بندے بھی ایسے ہی تھے، لوگ انہیں بھلا برا بھی کہتے تھے، لوگ ان کی مخالفت بھی کر، یہ پھر انہیں بھی میری ہی باتیں سکھاتے تھے اور برائی کو نیکی سے دھونے کی کوشش کرتے تھے، برائی کو نیکی سے صاف کرتے تھے۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو نعمتیں ہم نے انہیں دی ہیں انہیں ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ ہماری نافرمانی میں دولت دی ہے تو میری نافرمانی پہ خرچ نہیں کرتے تھے، طاقت دی ہے تو میری نافرمانی پہ خرچ نہیں کرتے تھے، علم دیا ہے تو میری جو ہم نے نعمتیں دی ہیں انہیں میری ہی راہ میں خرچ کرتے تھے، دولت کے، شہرت کے، ان چیزوں کے اسیر نہیں ہوتے تھے، بس ان کا دل رضائے الہی میں اٹکا رہتا تھا، اور جو نعمتیں ہم نے انہیں دی ہیں ان کو میرے حکم کے مطابق خرچ کرتے تھے۔ دو صفتیں تو ان کی یہ تھیں کہ لوگ زیادتی بھی کرتے تو یہ ان کے ساتھ احسان کرتے تھے، یعنی برائی کو نیکی کا جواب، نیکی سے دھوتے تھے۔ اگر پلو ناپاک ہو جائے اور اسے ناپاک پانی سے دھونا شروع کر دیا جائے تو کیا پاک ہوگا؟ ناپاک ہو گئے تو پاک پانی سے دھوئیں گے تو پاک ہوگا۔ معاشرے میں اگر برائی پھیل گئی ہے تو آپ نیکی پھیلائیں گے تو برائی دور ہوگی، اگر آپ جواب میں آپ نے بھی برائی شروع کر دی تو برائی اور پھیلے گی، ختم تو نہیں ہوگی۔ یہ میرے وہ بندے تھے جو برائی کو نیکی سے دور کرتے تھے اور جو ہم نے عطا کیا اسے میری رضا پہ خرچ کرتے تھے۔ وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ، اور اگر کوئی بالکل برائی پہ بضد ہی ہو جاتا تو سوٹا لے کر اس کا سر نہیں پھاڑتے تھے، آرزو اس سے الگ ہو جاتے تھے کہ ٹھیک ہے، کہتے تھے قَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ، اگر تم نہیں مانتے ہو تو تمہارے اعمال، تمہارا کردار تمہارے لیے ہے، ہمارا کردار ہمارے لیے، تم جو کر رہے ہو وہ کر کے دیکھ لو، ہم جو کر رہے ہیں یہ کر کے دیکھ لیتے ہیں، نتیجہ دونوں کا سامنے آ جائے گا، کل بارگاہ الوہیت میں تم نے بھی جانا ہے، ہم نے بھی جانا ہے۔ تو وہ اس سے اعراض کرتے تھے۔ سلام علیکم، یوں الگ نہیں ہوتے تھے، ان کو بھی سلامتی کی دعا بھی دیتے تھے کہ ہم تمہاری ہدایت کے لیے دعا کرتے رہے۔ کیسے عجیب لوگ ہوتے ہیں یہ اللہ کے بندے کہ لوگ ان سے اختلاف کرتے ہیں، لوگ برائی کرتے ہیں، ان کو بھلا برا کہتے ہیں تو وہ کہتے ہیں یار ہم تم سے لڑنے نہیں آئے، تم جانو تمہارا کام جانے، ہم جو کر رہے ہیں ہم جانے ہمارا۔ لیکن پھر الگ ہو جاتے ہیں، پھر ان کے لیے دعا بھی کرتے ہیں۔ سلام علیکم، اللہ تمہیں سلامتی عطا فرمائے، لا نبتغی الجاہلین، ہم جاہلوں کے ساتھ الجھنا نہیں چاہتے، لیکن پھر بھی ان کے لیے نیک تمنا رکھتے ہیں، نیکی کی سلامتی کی دعا کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ 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 اللہ۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان مد ذلہ العالی دار العرفان منارہ ضلع چکوال میں سالہ سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں۔ وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں۔ تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں۔ موٹر وے سے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے میانی، بوچھال اور نور پور سے گزرتے ہوئے دار العرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں۔
حضرت امیر محمد اکرم آوان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سقارہ اکیڈمی کے نام سے ایک درسگاہ بھی قائم کی ہے، جس کا افتتاح ملک پاکستان کے صدر جنرل محمد ضیاء الحق نے اپنے دست مبارک سے کیا تھا۔ وہ تمام احباب جو اسلام کی طلب رکھتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں امیر محمد اکرم آوان صاحب کے خطابات سے مستفید ہوں۔ وہ ہر جمعے کو نماز سے پہلے بیان فرماتے ہیں۔ ہر ماہ کی پہلی اتوار کو ماہانہ اجتماع ہوتا ہے جس میں آپ خصوصی خطاب فرماتے ہیں اور پاکستان کے چاروں صوبوں سے احباب اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں سال میں 2 مرکزی اجتماعات بھی ہوتے ہیں، ایک رمضان المبارک میں اعتکاف کا اجتماع اور دوسرا جولائی اور اگست میں 40 دن کا اجتماع ہوتا ہے جس میں روحانی تربیت کی جاتی ہے۔ اپنا خون سیماب دے کر اتنا ہم کر جائیں گے، نام آقا کا چمن میں پھر رقم کر جائیں گے۔